السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم مسعود۔ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے پس نوشت اور زرداری صاحب۔ جس دشت کی سیاہی میں مسلسل 10 سال بیت گئے وہ اب دشت نہیں رہا۔ وہاں کچھ خوشنما ڈالیاں بھی لچکاتی بل کھاتی اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہیں، اور کئی شگوفے کلیاں اور گنچے چٹک کر پھول بن چکے۔ کہیں سب ایکو سسٹم کی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی کی نکہتیں اور افادیتیں پورے ماحول کو بھی مہکا رہی ہیں، لیکن ہنوز دلی دورست۔ سیاسی اور سماجی قیادت کی ذرا سی کاوش سے دن بدل سکتے اور سب فاصلے مٹ سکتے ہیں۔ منزلیں قدم چومنے کے لیے بھی بے قرار ہیں، مگر ہمیں علاج تنگی داماں کے متلاشی نہیں۔ ساغر میں لہریں بھی ہیں، ہواؤں میں تازگی بھی، باز گشت بھی شگفتگی سے لبریز ہے۔ میدان ہیں اور میدان مارنے والوں میں جوش بھی ہے اور جفاکشی بھی۔ راہبر میں عزم، کارکن میں امید، اور اذہان و قلوب میں وسعتیں بھی ہوں اور بھرپور ہوں، پھر بھی منزل نہ ملے۔ جمہوریت پروان نہ چڑھے، معیشت کو آکسیجن میسر نہ ہو، اور خارجی امور میں آیوڈین کی کمی ہو، تو ایسے میں اپنے رویوں اور حرکات و سکنات کو ذاتی اور باہمی سطح پر جانچ لینا گویا جائزے کو تقویت بخشنا، اٹھان اور بناؤ کے سینکڑوں ہزاروں باب کھول دینا ہے۔ اقوام کی تاریخ، سماجیات کی سمجھ، سیاسیات کی سچائی اور بین الاقوامیت کی رعنائی کو چشم بینا سے دیکھنے کی ضرورت اس ڈیجیٹلائز زندگی میں پہلے سے زیادہ ہے، ورنہ جمہوریت بیساکھیوں اور آمریت جہازوں پر ہے۔ کم و بیش 5 سال بعد یونیورسٹی آف سرگودا جانے کا موقع ملا۔ پیش منظر کے حوالے سے دنیا بدل چکی ہے۔ عمارتی تعمیر و ترقی دیکھ کر یہی خیال دل میں آیا اگر یہ ترقی ریسرچ میں دکھائی دے اور یہی فروغ اگر رویوں میں ہو تو یونیورسٹیوں سے صرف پالیسیاں ہی جنم نہ لیں بلکہ لیڈرشپ بھی ملے۔ یونیورسٹیوں سے صرف پالیسیاں ہی جنم نہ لیں بلکہ لیڈرشپ بھی ملے اور بنے، لیکن سماج میں کام چوری، تحقیق میں پلیجرزم اور جمہوریت میں آمریت کی آمیزش دیکھ کر ہنوز دل ڈوبتا ہے، اور ہنوز دلی دورست کی تاریخ اور تصدیق سے جان نہیں چھوٹتی۔ رئیس جامعہ ڈاکٹر قیصر عباس اور سابق چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نظام الدین کی موجودگی میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر میاں غلام یاسین 7 روزہ ریسرچ ارینا کی ایک بزم میں سینکڑوں اسکالرز کی موجودگی میں کہنے لگے میں نے نعیم مسعود کی کتاب زاویہ زرداری کا پیش لفظ لکھا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ نے ہماری کتاب ہائر ایجوکیشن لیڈرز کا بھی پیش لفظ لکھا ہے، اس کا بھی تذکرہ کر دیجئے، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کتب عوام و خاص اور ملت کا مقدر تو اس وقت کھلے گا جب ایسی کتب پر یونیورسٹیوں میں سوال اٹھائے جائیں گے۔ متذکرہ یعنی میاں غلام یاسین پرو وائس چانسلر
اپنی جگہ سماجیات و سیاسیات کے ایک مستند پروفیسر بھی ہیں۔ سو ہماری یہ اپیل ان کے اور موجود سینکڑوں سوشل انجینئرز کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق سوشل انجینئر معاشرتی تبدیلیوں کی ڈیولپمنٹ کو اس طرح مینیج اور ریگولیٹ کرتا ہے کہ کمیونٹی کی مثبت نشو و نما ہو۔ ویسے تو یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات ہی پرجوش نہیں ہوتے، ہم ایسے کئی اساتذہ کو بھی جانتے ہیں جو مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے جلسوں اور جلووں میں بھرپور شرکت کرتے۔ ایسے وائس چانسلر سے بھی آشنا ہیں جو انڈائریکٹ انتخابی کمپین کا بھی حصہ رہے۔ تاہم ہمارا یہ خیال ہے کہ ان رہبروں کو ہماری مدد ریسرچ کی بنیاد پر اور اعداد و شمار کی شکل سے کرنی چاہیے کہ آصف علی زرداری میں یہ جمہوری خوبی یا وہ انتظامی خامی ہے، میاں محمد نواز شریف یہاں سے کمزور اور وہاں سے مضبوط ہیں، پاک سیاست میں یہ پوسٹ ٹروتھ اور گیس لائٹنگ ہے، عمران خان اور مولانا فضل الرحمان میں یہ قدر مشترک ہے اور وہ اختلاف ہے، فلاں سیاستدان الزام تراشیوں پر زیادہ انحصار کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کا ڈیٹا یہ ہے۔ امریکن سوشیالوجسٹ رائٹ ملز کا کہنا ہے کہ کسی فرد کی زندگی یا کسی معاشرے کی تاریخ کو الگ الگ نہیں، ان دونوں کو جوڑ کر پرکھنے ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی سوشیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ کسی فرد کی زندگی یا کسی معاشرے کی تاریخ کو الگ الگ نہیں، دونوں کو جوڑ کر پرکھنے ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ طاقت آدمی میں نہیں اور سیلیبریٹی ڈی این اے ہی میں نہیں ہوتی، ادارے ہی اسے متشکل یا ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا تو ہوم ڈیلیوری کی عادت میسر آئے گی، پھر جسے آپ موروثیت کا نام دیتے پھریے گا یا اسٹیٹس کو کا۔ ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ اس وقت تک دلی دور است جب تک خود کو جاننے اور خود کو بہتر کرنے کا رویہ اور سوال اٹھانے کا جذبہ بطور خاص جامعات کی نئی پود کے اندر نہیں رکھتی ہیں۔ خود کو جاننے اور خود کو بہتر کرنے کا رویہ اور سوال اٹھانے کا جذبہ بطور خاص جامعات نئی پود کے اندر نہیں رکھتی ہیں۔ چلیے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور پوچھنا یہ بھی تھا کہ آنکھ کو کتنی عمر چاہیے اثر ہونے تک۔ گلوبلائزیشن، سوشلائزیشن اور ہائر ایجوکیشن کے ٹرائی اینگل کے بیچ مثبت ترقی اور تبدیلی کی راہیں تلاش کرنے کے لیے جامعہ سرگودا میں جس بیٹھک کا اہتمام کیا گیا، وہاں بیٹھے یہ احساس ہوا اور محققین سے عرض بھی کیا، جب تک جمہوری رویوں کو بیداری نہیں ملے گی تب تک کوئی ترقی ممکن نہیں۔ محققین اس پر ہی غور کر لیں، ہر یونیورسٹی اپنے اندر ایک پورا جمہوری کلچر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ سب اسٹیٹ ہے، یعنی یونیورسٹی وہ سب اسٹیٹ ہے جس کے سنڈیکیٹ سے سینٹ تک، سلیکشن بورڈ اور اکیڈمک کونسل تک جمہوری فیصلوں کی بنیاد اور جمہوری پرچار پر کھڑے ہیں۔ اگر ان سب کمپیٹنٹ اور جنرل اتھارٹیز میں توازن نہ ہو اور آمریت کے اسیب کے سائے آ جائیں تو یہ کیسے کوئی پیٹنٹ یا
مفید تحقیق کے علاوہ پالیسی سازی کا کام انجام دے سکتی ہیں۔ نئی نسل کی قیادت میں بالخصوص بلاول بھٹو زرداری کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ حالیہ سیاسی قیادت میں اعلیٰ بین الاقوامی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ان کے پاس نوجوان وزیر خارجہ کا تجربہ بھی ہے۔ سندھ سے دیگر صوبوں تک کی جامعات کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو اپنی تعلیم اور تجربہ کے پیش نظر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے اور وائس چانسلرز پروفیسر سے میل جول بھی بڑھانا چاہیے۔ آصف علی زرداری کو اگر دوسری دفعہ ایوان صدر کے مقام کا اعزاز ملا ہے تو وہ وفاقی جامعات کے چانسلر بھی ہیں۔ ایک پیراڈائم شفٹ اور ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے آصف علی زرداری کو بھی سوچنا ہوگا، بلکہ بطور قیادت اور سوشل انجینئر آصف علی زرداری کو پورے ملک کی جامعات اور تحقیقاتی اداروں کا سوچنا ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں جامعہ سرگودا کے گڈ لک کے لیے ہیں، اور اسی جامعہ میں دماغ اس طرف گیا کہ قیادت کو بھی کس طرح جامعات کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اور شیروانیاں سلواتے اگلے گورنرز بھی گر بطور چانسلر جامعات کا دکھ سکھ سمجھائیں۔ ہاں، جو نئے آنے والے گورنر ہیں، جو نئے گورنر بننے ہیں، ان کے حوالے سے کہا ہے کہ شیروانیاں سلواتے اگلے گورنرز بھی گر بطور چانسلر جامعات کا دکھ سکھ سمجھائیں تو گلوبلائزیشن، سوشلائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کے ثمرات سمیٹنے کا بندوبست بلا تاخیر ممکن ہے۔